میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، مختلف قسم کے فتنے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شیخ سرفراز فیضی صاحب کی تقریر میں ایک لفظ سنا، ارتداد کا فتنہ۔ ارتداد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اسلام کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ اسلام کو چھوڑنے والا اسلام کو کیسے چھوڑ رہا ہے؟ ہمارے شیخ سرفراز فیضی صاحب اور ان کی پوری ٹیم علماء کی انٹرنیٹ پر یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں بہت سارے ایکس مسلم، یہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایکس مسلم۔ ہمارے یہاں میڈیا میں ایسے لوگوں کو کھوج کھوج کے لایا جاتا ہے جو پہلے مسلمان تھے اب مرتد ہو گئے، ان کو کہا جاتا ہے ایکس مسلم۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام کی خرابیاں بتاتے ہیں۔ اب ایک کمزور علم والا مسلمان جب اس گفتگو کو سنتا ہے، اسے لگتا ہے یار واقعی میں ہمارے دین میں کچھ کمی ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں، ایک عام مسلمان سوچنے لگتا ہے کہ یار واقعی میں بات میں تو دم ہے۔ اگر اتنا آپ نے سوچ لیا کہ اس کی بات میں دم ہے تو یہ بھی آپ کو ارتداد کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسے مردوں اور عورتوں کا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہیں، فکری طور پر وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ ان کے سامنے خالی نماز کا نام لے لو، کہتا میں چھوڑو میاں نماز روزہ۔ ارے بھائی چھوڑو میاں نماز روزہ؟ ارے اتنا بول دینے سے انسان کافر ہو سکتا ہے؟ میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء موجود ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، بالاتفاق کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ علماء کا اتفاق ہے اس بات۔ ایک مسلمان کی جملہ بولتا ہے، کہتا ہے میں چھوڑو میں نماز روزہ۔ آپ لوگوں کو تو خالی نماز روزہ نظر آتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن سے جب اللہ کا نام لو کہتا میاں کام دھندا پہ دھیان دو، اللہ میاں روزی آ کے نہیں پہنچیں، یہ جملہ بولتے ہیں لوگ۔ یہ ارتداد کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں سے دین ایمان، دین اور اسلام کی محبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم جو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں نا ہماری قوم کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، یہ بات کا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں نے موبائل کے شارٹس سے، یوٹیوب کے ویڈیوز سے اور ویب سیریز سے اور سیریل سے جو سیکھا ہے اس میں اسلام کہیں نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کیجیے جو سیریل دکھائی دیتے ہیں، ان سیریلوں میں شروع سے لے کے آخر تک جو کلچر ہمارے سماج کو پروسا جا رہا ہے، جو تہذیب پیش کی جا رہی ہے، وہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ کتنی عورتیں ہیں آپ ان کے سامنے دوسری شادی کا نام لے لیجئے تو وہ صاف کہتی ہیں کہ اسلام کا یہی حکم ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کچھ جو تھوڑی اللہ والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کچھ تو صاف کہہ دیتی ہے کہ اسلام میں تو یہ ناانصافی ہے، یہ ایک سے زیادہ شادی کیوں اسلام میں ختم کر دینا چاہیے، مودی جی کو قانون بنا دینا چاہیے۔ اس طریقے کی باتیں عورتیں کہتی ہیں۔ تو ارتداد، اسلام، اگر آپ کو اسلام کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو اپنے نبی کی سیرت میں کمی نظر آ رہی ہے تو جاؤ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے اسلام کی تجدید کرو۔ نبی کی سیرت پر اور اسلام پر جس نے آپ نے ڈاؤٹ کیا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، آپ ایمان سے نکل گئے میرے بھائی۔ اور جانتے ہو مرتد کا انجام کیا ہے؟ مرتد کا انجام یہ ہے نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب۔ انجام دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ مرتد ایک انسان کافر ہے، اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ آخرت میں برباد ہوگا۔ لیکن نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے دین سے نکل گیا، اسلام لا کر کے اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو تم میں سے مرتد ہو گیا،
جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، جس نے محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، وہ کان کھول کر کے سن لے، دنیا اور آخرت میں اس کے پاس سوائے بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو جتنا دنیا کے ان کے فکر کرتے ہو، اس بات کی بھی فکر کرو کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اعتبار سے تو ترقی کر لیں، آپ کا بیٹا بہت پیسہ کما لے، آپ کی بیٹی بڑی ڈگری یافتہ ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے، اس بات کی بھی چنتا کرو کہ کہیں آپ کے بچے دین سے خارج نہ ہو جائیں، توحید سے نکل نہ جائیں، آپ کے بچوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، آپ کے بچے مرتد نہ ہو جائیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ، جب حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کے بارے میں ڈر ہے اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کو اور مجھے تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم کو اپنے عقیدے کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں میرے بھائی؟ یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ۔ فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ ارتداد کے راستے پہ جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا، نیوز چینل، فیس بک، یہ ساری چیزیں مل کر کے اس کے فکری ارتداد کو مضبوط کر رہی ہیں، اور وہ بیچارہ اپنے علماء سے پہلے ہی کٹا ہے۔ جمعہ کا آدھا گھنٹے کا خطبہ اسے بوریت بھرا لگتا ہے، تقریروں میں وہ جاتا نہیں ہے، جلسوں میں اسے دلچسپی نہیں ہے، علماء کی تقریریں وہ سنتا نہیں ہے، کتابیں پڑھتا نہیں ہے، دین سے دور ہے، تو بڑی تیزی سے ہمارے سماج میں ارتداد پیدا ہو رہا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی کو احساس تھا اپنی امت کے بارے میں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھے، ایک ٹیلے پر چڑھے، اور آپ نے کہا انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں، تم فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے عمل میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اور دنیا کی تھوڑی دولت کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ اللہ کے نبی کو احساس تھا کہ میری امت پر وہ دور آئے گا، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا۔ دین سے دور ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان۔